السلام علیکم. پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا. کرونا کی تیسری لہر، بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں کیونکہ آج بھی 83 افراد اپنی جان سے گئے ہیں. روزانہ جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں وہ خطرناک ترین ہیں، لیکن لوگ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے. کہیں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، کہیں بازار بند کرنے کی بات ہو رہی ہے، کہیں 2 دن کے لیے عدالتیں بند کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو احتیاط ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آ رہی. تو احتیاط کیجئے، حکومتوں پہ مت رہیے، اپنے گھر والوں کا خود خیال رکھیں. نکمے پن کی بات کی جا رہی ہے، اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت نکمی ہے، نالائق ہے، سلیکٹڈ ہے، اسے گھر جانا چاہیے. اور حکومت ایسے جوازی پیدا کر رہی ہے. ایک کمزور اپوزیشن ہے اس وقت، اس کے باوجود جو فیصلے کر رہی ہے وہ کشمیر سے تجارت کھولنے کا فیصلہ ہو، پھر تجارت بند کرنے کا فیصلہ ہو، پھر یہ بیان جاری کرنے کا معاملہ ہو کہ جی ہماری کشمیر پر پوزیشن کیا ہے. یہ سب کچھ نالائقی ہے، نکما پن ہے. اگر حکومت اپنے وعدے پورے نہیں کر پا رہی، عوام پریشان ہیں، نوکریاں نہیں دے پا رہی، تو یہ نکما پن ہے، بالکل ہے. اس پر بات ہونی چاہیے. لیکن کیا اپوزیشن کم نالائق ہے، کم نکمی ہے؟ اپوزیشن جس نے گرینڈ اپوزیشن الائنس بنایا، انہوں نے وعدے دلائے. کرونا کی پہلی اور دوسری ویو تھی، جلسے کیے، جلوس کیے، عوام کو باہر نکالا، موٹیویٹ کیا. کن مقاصد کے لیے؟ اس لیے کہ ایک دن آپ لڑکے بیٹھ جائیں، ایک دن یہ بات کی جانے لگے کہ پیپلز پارٹی اپنی غلطی سدھارے تو واپس آئے. پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے کہ جب آپ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس اپنا کرتے ہیں لیکن یہ خفیہ اجلاس ہے، ہمیں نہیں بلایا جاتا. اور اب تمام نظریں اس پر ہیں کہ جی اب پیپلز پارٹی اپنی ای سی سی میں کیا فیصلے کرتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب صحت مند ہوتے ہیں تو پھر پی ڈی ایم کیا فیصلے کرتی ہے. لیکن اپوزیشن کمزور ہو چکی ہے، ایک ایکسپیرینسڈ اپوزیشن کمزور ہو چکی ہے جو حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے پا رہی. تو کون زیادہ نالائق ہے، کون زیادہ نکما ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فاروق حبیب صاحب، رہنمائے تحریک انصاف کے، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، رہنمائے مسلم لیگ نون کے، اور جناب سحر کامران صاحبہ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی میرے ساتھ موجود ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ پی ڈی ایم والی جو صورتحال ہے، ٹھیک ہے اپوزیشن کی اپنی غلطیاں ہیں، خرابیاں ہیں، لیکن ایک مؤثر اپوزیشن اگر موجود نہ ہو تو حکومت کو پھر کس کا ڈر، کس کا خوف؟ اور آج تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں خاصے فاصلے آ گئے ہیں اور اب کنڈیشنل بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ صورتحال رہے گی تو اپوزیشن حکومت پر وہ دباؤ تو نہیں رکھ سکتی جو متحد ہو کر رکھ سکتی تھی؟ جی مسعود رضا صاحب، پہلے میں اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ کی وہ کرونا والا ابتدائیہ جو ہے اس پہ تبصرہ کرنا چاہوں گا. اور بنیادی سوال جو میں پوز کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو معلوم تھا کہ پہلے کوارٹر میں اس سال ویکسینز آ جائیں گی، اور پوری دنیا میں وہ ویکسینز آ گئیں، اور پوری دنیا کی حکومتوں نے اپنے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے، اپنے بزرگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے وہ ویکسین خریدی. ہمارے ہاں نہیں آئی وہ ویکسین. ابھی بھی جو ہمارے پاس ویکسین ہے یہ وہ ہے جو ہمیں ڈونیشن کے اندر گرانٹ کے طور پہ چین نے دی ہے، اور وہ بھی مکمل طور پہ لگ نہیں سکی. میں آپ کے سامنے کچھ پیش کرتا ہوں، کچھ سٹیٹسٹکس. نیپال کے اندر 5.5% آبادی جو ہے اس کو یہ ویکسین لگ چکی ہے. ویسے مالدیوز کے اندر تو تقریباً 45-50% کے قریب لوگوں کو لگ چکی ہے، لیکن وہ بڑا چھوٹا ملک ہے. نیپال ایک بڑا ملک ہے. شری لنکا کے اندر تقریباً 4% لوگوں کو لگ چکی ہے. بھارت جس کی آبادی 1.3 بلین ہے، یہ 130 کروڑ ہے، وہاں پہ 3.5% لوگوں کو ٹیکہ لگ چکا ہے. بنگلہ دیش جس کا بھارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں پہ 3% لوگوں کو یہ ویکسین لگ چکی ہے. آپ اندازہ کیجئے پاکستان میں کتنے لوگوں کو لگی ہے. 0.15%، یعنی 1% نہیں، آدھا فیصد نہیں، آدھے کا آدھا فیصد نہیں، 0.15% یا 1.6%. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم پہ موت مقرر کی گئی ہے؟ جب پہلے ہم نے کہا کہ کرونا بڑی ایک مضر بیماری ہے تو وزیر اعظم صاحب نے کہا شروع میں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ صرف ایک فلو ہے. پھر جب ان کو احساس ہوا کہ غالباً یہ فلو سے زیادہ ہے اور جان لیوا ہے تو انہوں نے کہا کہ موت یا زندگی تو باندھی ہے روزگار کی، ہم روزگار نہیں بند کر سکتے، ہم لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. چلیں اس وقت بھی لوگوں نے مان لیا، مگر اب تو ہمیں پتہ تھا کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے ایک ٹیکہ آ چکا ہے. آپ بتائیے روز تقریباً 100 کے قریب لوگ مر رہے ہیں، ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اسد عمر صاحب نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ اس وجہ سے ویکسین نہیں وقت سے منگوائی کیونکہ ہمیں نیب کا خوف تھا کہ اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو نیب ہمارے پیچھے آ جائے گی. تو اس موت کا ذمہ دار کون ہے جی؟ NCOC ہے، اسد عمر صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، نیب ہے، کوئی تو ہے.
یعنی پوری دنیا کے اندر بھارت نے تقریباً 4 کروڑ لوگوں کو ٹیکہ لگا چکے ہیں، جس کا مطلب ہے خیبر پختونخوا کی 100% آبادی سے زیادہ، اور سندھ کی تقریباً 90-95% آبادی. صحیح. تو یہ سوال ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ کامنٹ تو سب لوگ کرتے ہیں ٹیلی ویژن پروگرام میں، مگر ہم نے وہ دوا جو پوری دنیا نے خریدی کیوں نہیں خریدی؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ بھارت میں مینوفیکچر ہو رہی تھی. 7 یا 8 ویکسین اپروو ہو چکی ہیں اور پوری دنیا کے ممالک نے ہر جگہ جہاں سے وہ حصول ہو سکتا تھا وہاں سے حصول کیا ہے. میں نے آپ کو غریب ممالک جن کا بھارت سے کوئی تعلق نہیں ان کی لسٹ دی ہے، جو 3%، 4%، 5%، 6% کے قریب لوگوں کو امیونائز کر چکے ہیں، مگر پاکستان نے نہیں کیا. خیر، یہ شاید ہمیں مقدور ہے، ہمارے ہاں شاید ہمارے بزرگوں کی زندگی یہاں سے بات شروع ہو گئی ہے تو بنگلہ دیش کے لوگوں سے بھی زیادہ. ڈاکٹر صاحب یہیں سے بات شروع ہو گئی ہے تو کیونکہ مجھے یہ سوالات کرنے بھی تھے تو فاروق حبیب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کون ہے اب ذمہ دار اس کا. فاروق حبیب صاحب، یہ تمام صورتحال ہے، روزانہ 100، 90، 95، 85 روزانہ اس طرح کا فگر سامنے آ رہا ہے. ویکسین ابھی تک ہم نے خریدی نہیں ہے، تو اب ڈاکٹر صاحب نے یہ سوالات اٹھائیں، کون ذمہ دار ہے اس موت کا؟ جی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو سوالات نہیں اٹھانے چاہیے، ڈاکٹر صاحب کو بلکہ جوابات دینے چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کرونا کی وبا آئی تو کرونا کی وبا آئی پاکستان کے اندر تو کوئی ٹیسٹنگ فیسیلٹی نہیں تھی، سوائے 4 PCR لیبس کے علاوہ پاکستان کے اندر تو یہ جگہ ہی نہیں تھی. آج پاکستان کے اندر جو ہے وہ درجنوں PCR لیبس بنائی گئی. پاکستان کے اندر تو سرجیکل ماسک نہیں بنتے تھے، آج وہ دھڑا دھڑ ماسک بھی بن رہے ہیں. پاکستان کے اندر تو وہ حفاظتی لباس بھی نہیں بنتا تھا، وہ لباس بھی بن رہے ہیں. پاکستان کے اندر تو وینٹیلیٹرز بھی نہیں بنتے تھے، وہ وینٹیلیٹرز بھی پاکستان کے اندر بننا شروع ہو گئے. آج سوالات وہ اٹھا رہے ہیں جن کی اپنی لیڈرشپ کی چھوٹی سی سرجری بھی ہو تو وہ ٹی وی کے اوپر آ کے منت سماجت اور درخواست دیتے ہیں کہ میری چھوٹی سی سرجری ہے وہ میں نے بیرون ملک سے کروانی ہے، کیونکہ وہ اس ملک کے اندر 3 بار کوئی وزیر اعظم نواز شریف کے علاوہ کوئی اور رہا ہوا ہے جس نے ہیلتھ کے نظام کے اوپر کام نہیں کیا، بیڑا غرق کیا. آج وہ دوائی لینے گئے ہوئے ہیں، 2 سال سے واپس نہیں آئے. اور بات ہمیں وہ لوگ کر رہے ہیں کووڈ کے اوپر جن لوگوں نے کووڈ SOPs کی دھجیاں اڑا دیں، اور ہمیں کہتے تھے کہ ایک بندہ بھی مڑا تو اس کی FIR عمران خان پہ کٹے گی. لیکن اس کے باوجود جو جلسے جلوس انہوں نے کیے اور جس کا حاصل نتیجہ سوائے شرمندگی کے رسوائی کے کچھ نہیں نکلا، اس کے اوپر بھی معافی مانگ لیں دل بڑا کر کے کہ آج ہم غلط تھے، ہم نے کووڈ کے دوران جو ہے وہ جلسے جلوس اپنے جاری رکھے، ہم حکومت کی SOPs کے اوپر عمل درآمد نہیں کروایا، ہم کرونا پھیلانے کے والوں کے اندر شامل ہیں، اس کے اوپر بھی معافی مانگ لیں. جہاں تک رہی ویکسین کی بات، تو ویکسین تو جہاں جہاں جن ممالک کے اندر بنی ہے، حضور والا یہ بتا دینا کہ آپ نے کتنا انکریج کیا پاکستان کے اندر فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو، ریسرچ کو، میڈیکل ریسرچ کو. اگر جواب آئے گا نتیجہ 0 آئے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر ویکسین نہیں بن رہی، چائنا میں بن رہی ہے یا دیگر ممالک میں بن رہی ہے، تو سب کی پہلی ترجیح جو ہے وہ اپنی آبادی کو جو ہے ویکسین لگانا ہے. یہ ہمارا ہی سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسپٹ ہے جس کو WHO نے بھی. اب ٹھیک ہے، آپ کے جوابات آگے مجھے چند باتیں آپ سے پوچھ لینے دیں. میں 1 منٹ آ رہا ہوں، اسی چیز پہ آ رہا ہوں. ایک منٹ کچھ چیزیں ورنہ نکل جائیں گی. 30 سیکنڈ. جلسے جلوس کی آپ نے بات کی ہے، تو جلسے جلوس تو آپ نے بھی کیے، ہم کہتے رہے کہ نہ کریں. اسد عمر صاحب کہتے رہے، آپ بھی وہی رویہ اختیار کرتے رہے. وزیر اعظم صاحب تو شروع میں مانتے بھی نہیں تھے کہ یار یہ اتنا خطرناک، یہ تو معمولی سا نزلہ زکام ہے جیسے کہ مصدق ملک صاحب نے کہا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جی ہیلتھ کا انفراسٹرکچر واقعی ہمارے یہاں بہت کمزور ہے، لیکن اس کا ہیلتھ کے انفراسٹرکچر سے زیادہ فیصلہ سازی سے تعلق تھا. آپ کو امپورٹ کرنی تھی ایک دوا، اور وہ بنگلہ دیش بھی نہیں بنا تھا، وہ نیپال بھی نہیں بنا تھا، وہ بھوٹان بھی نہیں بنا تھا، وہ سری لنکا بھی نہیں بنا تھا. ان ممالک نے کی ہے تو ہم نے کیوں نہیں کی؟ دوسرا سوال. تیسرا یہ کہ جی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو ہم نے بہتر نہیں بنایا. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دوا تو ہمارے یہاں کیا دنیا کے بیشتر ممالک میں نہیں بنتی ہے، تو یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا. دیکھیں بات یہ ہے، میں تو وہ بات کر رہا ہوں نا کہ جو لوگ ابھی ایک الزامات کی بوچھار کر رہے ہیں، میں نے تو پہلے ان کو آئینہ دکھایا، ضروری سمجھا کہ پھر جو ہے وہ بڑا آسان کام ہوتا ہے نا تنقید کرنا، لیکن اپنی کارکردگی پہ بھی نظر مارنی چاہیے. معاملہ یہ ہے جہاں تک رہی بات ویکسین کی، میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ ہر آبادی کی، ہر ملک کی جہاں پر ویکسین اویلیبل تھی، ان کی جو ترجیحات کے اندر شامل تھا، ترجیحات میں شامل تھا اپنی آبادی کو ویکسین لگانا. اب ہماری پروکیورمنٹ کے ان کے ساتھ تمام کانٹریکٹ ہو چکے ہوئے ہیں. مڈ آف دا اپریل پاکستان کے اندر 70 لاکھ ڈوزز آ بھی جائیں گی. اور پاکستان نے جو انتظامات کیے ہیں بھائی میرے، جہاں ویکسین لگ رہی ہے، جو ویکسین کے سینٹرز ہیں، ہمارے بدترین ناقدین نے ان انتظامات کی تعریف کی ہے.
ہماری 60 سال سے زائد کی آبادی کو بھی لگ رہا ہے, 50 سال سے 60 سال کی آبادی کو بھی شروع ہو گیا ہے, ان کے لیے بھی ایک آرگنائز میکنزم بنا لیا گیا ہے. تو اب ہم اس جانب بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اپنی آبادی کی, اپنے جو ہمارے بھائی بہن ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, والدین ہیں, ہمیں ان کی جان کی اتنی ہی فکر ہے جتنی کسی اور پاکستانی کو فکر ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بجائے ہم ایک سپورٹیو رول پلے کریں, اس کے اوپر ایک سیاست نہیں کرنی چاہیے, اور ایک گندی سیاست کا اس کو حصہ نہیں بنانا چاہیے. جہاں تک رہ گئی بات, حکومت کے تمام تر وسائل اس کام کے لیے حاضر ہیں. حکومت نے پہلے بھی وسائل خرچ کیے ہیں, کرونا سے نمٹنے کے حوالے سے اب بھی خرچ کر رہی ہے, اور کرونا سے نمٹنے کے حوالے سے ہماری اسٹریٹجی کو, حکمت عملی کو پوری دنیا نے جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہوا ہے. پاکستان نے اس گراف کو اوپر نہیں جانے دیا. اب یہ تھرڈ ویو آئی ہے, پوری دنیا کے اندر ویو آئی ہیں, یہاں پھر اب ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو کنٹین کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ پاکستان اس میں سے بھی باہر نکلے گا. اور ویکسین کی اللہ خیر کرے, فاروق بھائی اللہ کرے پاکستان اس سے نکلے, مگر اس وقت 70 لاکھ ڈوزز ہماری مڈ آف دا اپریل میں آ جائیں گی. اب تمام چیزوں کے باوجود ہمارے پاس دوا اس کی دستیاب نہیں ہے, ہماری خریدی ہوئی دوا ابھی تک نہیں ہے, اور ہم نے جو معاہدے کیا اللہ جانے کہ کب وہ میٹرلائز ہوں گے اور کب ہمیں ملے گی. ڈاکٹر سحر کامران صاحبہ, یہ پی ڈی ایم کا جو میں نے سوال کیا تھا, اب آپ مجھے اس کا جواب دے دیں کہ ایک کمزور اپوزیشن جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اب دونوں الگ الگ انتہا پہ نظر آ رہی ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی خفیہ اجلاس کیوں بلا لیا کیا, ہمیں بتایا کیوں نہیں. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی اب بات ہوگی تو حمزہ شہباز سے اور شہباز شریف صاحب سے ہوگی, یعنی پی ڈی ایم کو مائنس کرتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. پی ڈی ایم کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ اپنی غلطی آپ سدھاریے. تو اس صورتحال میں حکومت کی جتنی بھی نالائقی ہو, جتنی بھی کمزوری ہو, ایک کمزور اپوزیشن کیا کردار ادا کرے گی؟ شکریہ مسعود. میں سمجھتی ہوں کہ پی ڈی ایم تو اپنے معاملات بالکل حل کر لے گی, اور بلاول بھٹو زرداری نے ایسی کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. لیکن میں ضرور بات کرنا چاہوں گی, آج خیرپور میں بات کی ہے جی, میں نے ان کی پریس کانفرنس سنی ہے, میں اس پہ ضرور بات کروں گی بعد میں. لیکن یہ جو کووڈ کے اوپر جو منفی رویہ ہے حکومت کا, میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر میں ضرور اپنے پوائنٹ دینا چاہوں گی کہ اگر آپ پچھلا کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس بات پہ بھی غور کریں کہ کووڈ کی انٹری پاکستان میں کیسے ہوئی, اس کا ذمہ دار کون تھا, کس طریقے سے جو ہے آپ نے پاکستان کے اندر جو ہے ایک, میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ناکارہ قسم کے جو ہے آپ نے کوارنٹین فیسلٹیز, بلکہ آپ نے کووڈ کو پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا, اور اپنے اس منسٹر یا ایڈوائزر کو بھی ڈھونڈیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے کووڈ پاکستان میں انٹر ہوا. پھر جبکہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ جو ہے ایک نیا ویریئنٹ آ گیا ہے اور اس طرح کے جو ہے خطرناک صورتحال ہو جائے گی, تو آپ نے کیا اقدامات لیے؟ آپ کے سارے اقدامات جو ہیں وہ سپرفیشل ہیں. اب آپ اس بات پہ یہ کہیں کہ جی پہلے کووڈ کی جو ہے وہ ویکسین کیوں نہیں بنی, تو پہلے کووڈ تھا نہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پولیو پہ جو ہماری سکسیسز تھیں اس کو آپ نے ریورس کیسے کیا؟ ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی ناکامیوں کو نہیں دیکھیں گے, اگر آپ کے وزراء اپنے گھر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کووڈ ویکسینز لگواتے رہیں گے, آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ویکسین آ گئی اور لوگوں کو لگ رہی ہے, ایسے بھی واقعات ہیں کہ جن کو پہلی ڈوز لگ گئی اور ان کے لیے سیکنڈ ڈوز نہیں ہے. تو ان سب باتوں کے اوپر آپ الزام تراشی کرنے کے بجائے اگر اس بات کو محسوس کرتے کہ آپ حکومت میں ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, عوام کی زندگی جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے, آپ اس کے اوپر سوائے گالی گلوچ اور الزام تراشی کے آپ نہیں گزارا کر سکتے. آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, اور اگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, یہ ان کی مجرمانہ غفلت ہے, اور اس کے اوپر بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ اس طرح کی صرف آپ جو ہے الزام تراشی کر کے آپ یہ کہیں کہ جی آپ اپوزیشن کو برا بھلا کہہ دیں, آپ پچھلی حکومتوں پہ ذمہ داری ڈال دیں. آپ کی اپنی ذمہ داری تو آپ دیکھیں کہ آپ نے پاکستان کے عوام کو ایک خطرناک صورتحال پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. آپ اس بات کے منتظر رہے کہ پاکستان کو دنیا ایک خطرناک ملک قرار دے کے چیریٹی میں اور ڈونیشنز میں ویکسین دے دیں گی تو لگ جائے گی. جو پیسہ اکٹھا ہوا تھا کووڈ کے لیے وہ کہاں گیا؟ یہ جتنا آپ ایک سینیریو کریٹ کرتے ہیں باتوں کا, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. اس سے نہ عوام کی زندگیاں بچتی ہیں, نہ اس سے جو ہے عوام کا پیٹ بھرتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب کبھی تو وہ وقت آئے گا جب یہ سوچیں گے کہ ہم کنٹینر پر نہیں ہیں, ہم حکومت میں ہیں, ہماری ذمہ داری ہے, یا ہر فیصلے کے اوپر آپ ایک یو ٹرن لیں گے اور ہر فیصلے کے اوپر آپ نہیں سمجھتی کہ یہ تمام باتیں آپ پارلیمنٹ کے فلور پر ہونی چاہیے؟ اپوزیشن کے لوگ صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کیوں کرتے ہیں, عملی طور پر جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے؟ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی میں ایک آپ کو گفتگو سناتا ہوں, پھر آپ سے سوال کرتا ہوں. افسوس کے ساتھ کہ اب سینٹ الیکشن سے لے کے آج تک پتہ نہیں کتنے دن گزر چکے ہیں,
सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का अपोजिशन कर रही है, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI कठपुतली सरकार का मुखालफत कर रही है, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो वफाक में हो। बाकी जो हमारे अपोजिशन के दोस्त हैं वो तो अपोजिशन से अपोजिशन ही कर रहे हैं। जी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आप अपोजिशन से अपोजिशन ही कर रहे हैं, सिर्फ बिलावल साहब हैं, उनकी पार्टी है जो जद्दोजहद कर रही है। जी मैं क्विकली एक बात करना चाहूँगा, फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, हमने जब नया वेरिएंट कोरोना का आया तो इंग्लिस्तान से परवाज़ें बंद नहीं की, और हम कर सकते थे, पूरी दुनिया ने कर दी, हमने नहीं की। लेकिन इंग्लिस्तान ने जैसे ही 45% अपनी आबादी को ये वैक्सीन लगा ली, उन्होंने पाकिस्तान से तमाम परवाज़ें बंद कर दी हैं। और आप पहले ही बता चुके हैं कि ये भूटान, बांग्लादेश, इनमें कौन सी वैक्सीन है? इन सब ने ख़रीदी है, बाज़ार से ख़रीदी, हमने नहीं ख़रीदी। चलें छोड़ें इस बात को, ज़रा ये दूसरी बात कर लेते हैं। देखिए, हर पार्टी जो है उसको अपना फ़ैसला ख़ुद करना है। हमने भी माजी के अंदर, अगर आप पिछले वक्त देखें तो बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, और जब भी हमने या किसी भी जमात ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो वो आवाम की नज़रों से गिरा है, दिल में उसके, आवाम के दिल में से उसकी जगह ख़त्म हुई है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त अगर हमें अपोजिशन करनी है बाप के मेंबरान के साथ मिल के, तो हम शायद इस तरह की अपोजिशन नहीं कर पाएँ। हमारा ये ज़ाती ख्याल है कि हमें ये नहीं हो सकता कि सेनेट के अंदर चेयरमैन भी बाप का हो, डिप्टी चेयरमैन भी बाप का हो, लीडर ऑफ द हाउस भी बाप की मदद से बने और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बाप की मदद से बने। तो हमारा एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है। हम इस पर किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहे, जिस पार्टी को जैसी अपोजिशन करनी है वो करे, लेकिन हमारा ज़ाती नुक्ता नज़र, फ़ैसला तो PDM करेगी, लेकिन PMLN का नुक्ता नज़र ये है कि हम अपना एक अलहदा उन पार्टीज़ का जो बाप की शिरकत या हुकूमती बेंच से आके लोगों को अपोजिशन में बैठने के बाद उनके वोट से अगर कोई अपोजिशन बनती है तो हमारे लिए वो काबिल कबूल नहीं है। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को क्या करना चाहिए। पीपल्स पार्टी जो भी फ़ैसला करे वो उसका अपना ज़ाती फ़ैसला है। हमें गुमान था, ये ख्याल था कि अगर PDM के लेवल पे कुछ चीज़ें तय हुई हैं, जिनका ये आप जिस कल कमेटी मीटिंग जो पार्लिमानी कमेटी थी, एग्जेक्टिव कमेटी की मीटिंग नहीं थी, पार्लिमानी लीडरान जो अफेक्टेड हुए इस फैसले से वो कल इकट्ठे हुए, और वहाँ पे यही डिस्कशन हुई थी कि ये कैसे हो सकता है कि हम एक ऑपोजिशन जिसमें बाप के 4-5 अरकान बैठे हों, उनके साथ बैठ के ऑपोजिशन का किरदार अदा कर सकें। यानी वो जब भी 4-5 लोग हिलें तो वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ वोट कर सकते हैं, यानी एक नया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ला सकते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। बहरहाल ये हर पार्टी का अपना मुकदमा है कि उसको किस किस्म की सियासत करनी है। हम बड़ा एहतराम का रिश्ता है हमारा पीपल्स पार्टी के साथ भी और बिलावल साहब के साथ भी, और बिलावल साहब ज़रूर अपोजिशन का एक ख़ास रोल प्ले कर रहे हैं, और वो समझते थे कि बाप के साथ अलायंस करके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाना ज़रूरी है। हमारा ये नुक्ता नज़र था कि ये गुफ्तगू बाप PDM के अंदर होनी चाहिए, और अगर पीपल्स पार्टी के भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने थे तो ये फ़ैसला मुत्तफ़क़ा तौर पे PDM का होना चाहिए। मगर बहरहाल उन्होंने एक फ़ैसला किया है। PDM की जमातें जो हैं उस पर थोड़ा फ़िक्रमंद हैं और मायूस भी हैं, उस पर गुफ्तगू होगी। अभी PDM के फ़ोरम के ऊपर मेरे ख़्याल में पीपल्स पार्टी ज़रूर आएगी, वहाँ पे गुफ्तगू भी होगी, कुछ वजह भी शायद वो पेश करें, शायद कुछ समझ भी आए, शायद कुछ ना समझ आए। मगर इस वक्त हमें ऐसा लगता है, और दीगर पाँच पार्टीज़ जो उस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के सिग्नेचर्स में शामिल नहीं थी, कि हमसे बाप के साथ मिलके ऑपोजिशन करना ज़रा मुश्किल हो जाए। ठीक, डॉक्टर साहब एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, और ब्रेक के बाद हम इस पे बात करेंगे। शायद ये पहली मरतबा हो रहा होगा, पार्लिमानी पार्टीज़ के तो अपनी सरबराह होती हैं, लेकिन एक अलहदा से अपोजिशन के साथ एक और ग्रुप हो और जो अपोजिशन कर रहा हो, तो अपोजिशन के अंदर से अपोजिशन हो रही हो, ये शायद पहली मरतबा हो रहा होगा, या शायद माजी में इसकी कोई मिसाल हो। इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ अपोजिशन की इस लड़ाई झगड़े से, इस तफरीक़े से जो आवाम को मायूसी हुई है वो अपनी जगह, लेकिन हुकूमत की इक़दाम से जो आवाम को मायूसी हो रही है उसका भी जिक्र होना चाहिए। दोनों पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। फ़ारूक हबीब साहब, एक आम आदमी को शायद इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, हुकूमत किस तरह के फ़ैसले ले रही है, उससे अपने घर से मतलब होता है। इस मैदान में जो आपके सामने ज़बरदस्त किस्म के चैलेंजेस हैं, उनसे आप हमें ओहदा बरा होते नज़र नहीं आते। अभी जो आपने अपने फिर ख़जाना के वज़ीर तब्दील किए,
اور پھر ان کی تبدیلی کا اندیا ہے. تو آپ اس معیشت کے حوالے سے بڑے چیلنجز ہیں. کچھ اعداد و شمار میرے سامنے موجود ہیں اور یہ انتہائی حیران کن باتیں ہیں کہ یار ایسا بھی پاکستان میں تھا اور اب ایسا ہو رہا ہے. یعنی الیکٹرک کی اگر بات کریں کہ بجلی جو ہے نواز شریف دور میں 11 روپے پر یونٹ تھی, آپ کے دور میں 24 روپے ہو گئی ہے. انڈے 84 روپے تھے, آپ کے دور میں 170 روپے ہو گئے. ای ڈیبل آئل 42 روپے تھا, آپ کے دور میں 200 روپے کا ہو گیا ہے. آٹا 32 روپے میں تھا, آپ کے دور میں 80 روپے کا ہو گیا ہے. اسی طرح شوگر دیکھ لیں 52 روپے کی تھی, آپ کے دور میں 120 روپے کی ہو چکی ہے. سرکولر ڈیٹ 1036 بلین تھا, آپ کے دور میں 2700 ہو چکا ہے. اسی طرح فورن ڈیٹ جو ہے وہ 70 بلین تھا, آپ کے دور میں 83 بلین کا ہو چکا ہے. اور سب سے خطرناک پاورٹی ریٹ جو ہے وہ 3.9% تھا, آپ کے دور میں 15% ہے. یہ اعداد و شمار کیسے مانا جائے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کی پرفارمنس اچھی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو بھی ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ کمپرومائزز کے حوالے سے, میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. تو باقی سارے کمپرومائزز ان کی پی ایم ایل این کی جو ساری سیاست ہی کمپرومائزز کے لیے رہی ہے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے, ٹی ٹیوں کے لیے, منی لانڈرنگوں کے لیے, کرپشن کے لیے. لیکن جو تازہ کمپرومائز تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا, جہاں پر جا کے جی اے بھٹو کے نعرے بھی لگا دیے, بلاول کو چھوٹا بھائی بھی بنا لیا, خود کو آصفہ اور اس کے بختاور کی جگہ پر بھی پہنچا دیا, لیکن اس کے باوجود جو ہے اپنے مطلب کے جو نتائج تھے وہ یہ حاصل نہیں کر سکے. جہاں ابھی آپ نے رکھے ہیں کچھ فگرز میرے سامنے رکھے ہیں, تو یہ فگرز ہیں. ان فگرز کی اصل کہانی کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ 52 روپے کے اوپر چینی چھوڑ کے گئی تھی. اس فگر کو ٹھیک کر لیں, 70 روپے کے اوپر چھوڑ کے گئی تھی. یہ وہی چینی ہے جو کہ پی ایم ایل این جب حکومت میں آنے سے پہلے, آج سے جب دونوں جماعتوں کی حکومت آنے سے پہلے, یہی چینی جو ہے وہ 20 روپے کلو بکا کرتی تھی 2007 تک. آپ اپنی فگرز اٹھا کے دیکھ لیں. جو چاول پی ایم ایل این کے دور کے پر 150 روپے کلو میں بکتے تھے وہ اس وقت 15 روپے کلو میں بکتے تھے. اور جو آپ نے ایڈیبل آئل کی بات کی 42 روپے کلو کی 2013 کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ اپنی فگرز کو کریکٹ کر لیں, اس وقت بھی گھی کی قیمت جو ہے وہ 160-170 روپے پہ بکتی رہی ہے. جہاں تک کھانے پینے کی اشیاء خرد و نیش کی بات آپ کرتے ہیں تو اس کا تعلق جو ہے وہ ڈالر کے ساتھ ہے. اگر آپ ڈالر کی روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو وہ چیزیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں, جس میں دالیں شامل ہیں, خوردنی تیل شامل ہے, جس میں ہمارا پیٹرول شامل ہے, اس کی قیمتوں کے اوپر اثر پڑتا ہے, جس سے مہنگائی ہوتی ہے اور عوام کے اوپر بوجھ اس کا آتا ہے. لیکن جہاں تک ہم نے جو چیلنجز ملے, ہم نے ان چیلنجز کو ٹھیک کیا. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں اور رکھ دیتا ہوں. آپ نے معیشت کے اوپر بات کی نا, سوال پورا کر دیں, جواب پورا کر دیں, گزارش سن لینا. یہ اعداد و شمار اشیاء مختلف مواقع پر ہو سکتی ہیں. یہ پاورٹی ریٹ تو جی میں ذرا اسی پر آ رہا ہوں نا. سر ذرا گزارش سن لیں نا, ذرا میری گزارش سن لیں. میں اسی جانب آ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ پاورٹی ریٹ کی بات کرتے ہیں تو ہماری پاپولیشن جو ہے وہ اس کو بریک نہیں لگ جاتی. ہماری پاپولیشن جو ہے وہ اسی رفتار سے, اسی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے, اور پاکستان کو جو ہے وہ اس حالات کے اندر گروتھ دکھانی ہے اپنی پاپولیشن کو پاورٹی سے بچانے کے لیے. پاکستان اس فیز کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہم نے بیسکس ٹھیک کی ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اسحاق ڈار جب آئے ہمیں حکومت دے کے گئے, ہمارا ملک بینک ڈیفالٹ کے اوپر کھڑا تھا, 9 ارب ڈالر کے ریزرو تھے, آج 21 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں. آج روپیہ 25 روپے جو ہے وہ تگڑا ہوا ہے, یعنی 168 سے 152 کے اوپر آ گیا. آج جو ہماری فورن ریمیٹنسز ہیں اس کے اندر مسلسل پچھلے 8 ماہ سے 2.5 ارب ڈالر کے حساب سے پیسے آ رہے ہیں, جو انشاءاللہ جب یہ کلوز ہوگا سال تو 28 ارب ڈالر کی فورن ریمیٹنسز ہوں گی. آج دنیا میں آپ یورو بانڈ رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے, دنیا سرمایہ کاری کرتی ہے, لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں اضافہ ہو رہا ہے. آج مسلسل ہمارے ایکسپورٹس کے اندر 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے, جو پچھلے 8 ماہ کے اندر ایکسپورٹس کے نمبر آ رہے ہیں. 2.5 ارب سے زائد کی سالانہ پاکستان کے اندر 2.5 ارب ڈالر سے زائد کی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے 100 ارب روپے کا کامیاب جوان پروگرام دیا جا رہا ہے. عمران خان کے احساس پروگرام کے تحت ڈائریکٹ غریب آدمی کو ریلیف دیا جا رہا ہے, کیش کی شکل میں غریب آدمی کو ریلیف دیا جا رہا ہے. احساس غربت سروے کو بڑھایا گیا ہے تاکہ غریب آدمی کو جو ہے اس کو پروٹیکشن دی جا سکے. جہاں بجلی کی قیمتوں کا تعلق ہے وہ بڑا واضح ہے. نواز شریف جب پیپلز پارٹی کے دور میں بجلی نہیں تھی, نواز شریف آئے, کک بیکس لیں, مہنگے بجلی گھر لگائے, 50 میگا 1000 واٹ کی کیپیسٹی چھوڑ کے چلے گئے. آج 650 ارب روپیہ کیپیسٹی چارجز میں پے کرنا پڑ رہا ہے. ڈالرز کے اندر جو ہے وہ اندرونی سرمایہ کاروں کو منافع ڈالرز میں دے رہے ہیں.
آج وہ مہنگے بجلی گھروں کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ ہم ڈیم بنا رہے ہیں. جو ڈیم نہیں بنے، تربیلا ڈیم کے بعد 50 سال بعد پاکستان میں ڈیم عمران خان نے شروع کیا، دیا میر بھاشا ڈیم 4500 میگا واٹ بجلی آئے گی. بہت ساری باتیں جمع ہو گئی. فاروق حبیب صاحب کام مکمل ہو چکا ہے. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، میں واپس آتا ہوں. سر آپ کی اجازت سے اگر آپ کہیں، میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے، کیونکہ کئی مرتبہ ان کی حکومت کا ذکر ہوا ہے، پھر آپ کے پاس میں آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، یہ میں نے پوچھا کہ جی آپ کی تو پرفارمنس اچھی نہیں ہے، ایک عام آدمی پر بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے. فاروق حبیب صاحب نے پوری ایک فہرست گنا دی کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے جو نہیں ہوا، اور حقیقی معنوں میں جمہوریت کو، معیشت کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دیا ہے. تو سر میرا سوال یہی ہے کہ ایک عام آدمی کو ریلیف کیوں نہیں مل پا رہا ہے؟ ایک عام آدمی کا جو کچن کا خرچہ ہے وہ تو کئی گنا بڑھ چکا ہے. کیا وجہ ہے؟ اتنا سب کچھ حکومت نے کر بھی لیا اور پھر ایک عام آدمی کو ریلیف نہیں ہے. میں وہی آپ سے درخواست کرنے والا تھا. فاروق حبیب صاحب تو میرے بھائی ہیں چھوٹے، تو میں وہ کوئی چوری چکاری کا ذکر تو نہیں کروں گا. چینی ہو، آٹا ہو، پیٹرولیم ہو، میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں. ان کی اپنی رپورٹس کے اندر ان کے وزراء کے نام لکھے ہیں. ان کے اپنے وزراء نے اپنے ہی بچوں کو $3.5 بلین کے یہی ٹھیکے دیے ہیں ڈیم بنانے کے. یعنی ایک وزیر نے جو انڈسٹریز کا انچارج تھا، اس نے اپنے ہی بیٹے کو $3.5 بلین کا ٹھیکہ دے دیا. لیکن چھوڑیں ان باتوں کو، اس وجہ سے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بڑے اچھے آدمی ہیں اور ان کا کوئی تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے، تو میں ان کو نہیں چاہتا کہ آن دا اسپاٹ ڈالوں. میں ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے. دیکھیے، پہلے تو انہوں نے جو ذکر کیا کہ ہم غریب آدمی تک اب 3 سال بعد پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں ان کو ایک شعر پیش کروں گا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ غریب آدمی کی زندگی میں صرف 2 چیزیں اہم ہوتی ہیں، نوکری، اور نوکری کیسے ملتی ہے؟ نوکری ان چیزوں سے نہیں ملتی جن کے آپ حوالے دے رہے ہیں. نوکری ملتی ہے جب ترقی ہوتی ہے، ملک آگے بڑھتا ہے، ترقی کی شرح ہے. ترقی کی شرح کا مطلب ہے لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں. ترقی کی شرح اگر 6% سے منفی میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی. اگر 2% پہ آبادی بڑھ رہی ہو اور 0 ہو ہماری ترقی کی شرح، یا 1.9% ہو ترقی کی شرح، تو آپ کو خود معلوم ہے کہ اس جو آپ نے فگرز دیے ہیں کہ پاورٹی پہ کیا اس کا اثر ہوگا، بے روزگاری پہ اس کا کیا اثر ہوگا. لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی. دوسری جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہے مہنگائی بھائی. اور غریب آدمی یہ چاہتا ہے کہ جس کی 20,000 22,000 24,000 روپے تنخواہ ہے کہ وہ اپنا گھر، اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے، اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکے اور ان کو کھانا کھلا سکے. وہ تو اب ممکن نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب آپ یہ تمام باتیں کرتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی غریب آدمی سے پوچھیں کہ 2017 میں 2018 میں کیا تمہاری حالت اچھی تھی؟ اب وہ بجلی کے کارخانے جو ہمارے زمانے میں چل پڑے، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کک بیکس اور یہ اور وہ، تب تو بجلی مہنگی نہیں ہوئی. کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے جانے کے فوراً بعد جیسے ہی IMF کا پروگرام آیا تو بجلی بھی مہنگی ہو گئی. بجلی تو آپ نے گنوا دی 11 سے 24 روپے کی، یعنی 125% بڑھ گئی. آپ نے گیس کا نہیں بتایا جو 300% بڑھ گئی. آپ نے ادویہ کا نہیں بتایا جو 550% بڑھ گئی. آپ مجھے یہ بتائیے، میں گیا ہوا تھا، میں لوگوں سے، جب غریب لوگوں سے ملتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کی فیس دے دیں تو بجلی کا بل نہیں دے سکتے. اگر بجلی کا بل دے کر آ جائیں گھر تو ماں باپ کی دوا نہیں لا سکتے. اگر ماں باپ کی دوا لے آئیں تو کرایہ ختم ہو جاتا ہے. مہینے کا آخر آتا ہے تو ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ نظریں چرانے لگتے ہیں کہ کہیں 2-4 ہزار روپیہ نہ مانگ لے. لوگوں کی عزت نفس بھی جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی. تو اس کو غریب آدمی کے نقطہ نظر سے دیکھیں. لارج انڈسٹریل، یہ اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں. جب ملک کی معیشت گر جائے گی اور امپورٹ بل گر جائے گا تو آپ کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کا فرق کم ہو جائے گا. صحیح، بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے. اور اگر آپ ایکسپورٹ بڑھائیں تو وہ بھی اچھی چیز ہے. لیکن دیکھیے، غریب آدمی کی نظر سے دیکھیں گے تو 2 چیزیں نکلیں گی، نوکری اور مہنگائی. نوکریاں بھی گئیں، مہنگائی بھی دگنی سے زیادہ ہو گئی. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لینا ہے مجھے، اور ہو سکتا ہے فاروق بھائی کو آگے چل کر مزید جوابات دینے پڑے. میرے پاس اطلاع ہے کہ آگے چل کے شاید وزیر اطلاعات بھی بن سکتے ہیں فاروق حبیب صاحب، تو یہ جوابات دینے پڑیں گے اور عوامی آدمی. ایک بریک لینے دیں. بریک کے بعد سر آپ سے پوچھوں گا کہ یہ صورتحال، یہ تو کسی بھی اپوزیشن کے لیے بڑی آئیڈیل صورتحال ہے کہ عوام پریشان ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، حکومت کی نالائقیاں ہیں. اس صورتحال کو اپوزیشن کیش کراتی ہے، لیکن یہاں تو اپوزیشن جو ہے وہ تتر بتر ہو رہی ہے. کیوں ایسا؟ ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. حکومت کتنے بھی اعداد و شمار گنوائے معیشت کی بہتری کے، لیکن جب تک ایک عام آدمی کے کچن کا
ایکسپنس کم نہیں ہوتا، اس کے ڈیلی روٹین کا ایکسپنس کم نہیں ہوتا، نوکریاں نہیں آتی، اس وقت تک ایک عام آدمی کو اس سے فرق نہیں پڑتا، حکومت جو کچھ بھی گنوا رہی ہے یہ کنونسنگ نہیں ہے ایک عام آدمی کے لیے۔ تو سر ایک عام آدمی کے لیے جو باتیں کنونسنگ نہیں ہیں، وہ پریشان ہے، آپ اس وقت سڑک پہ چلے جائیں، ہر آدمی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ جی تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، کام نہیں ہے، مشکلات میں پھنسے ہوئے۔ یہ صورتحال تو اپوزیشن کو کیش کروانے والی ہوتی ہے، یہ تو بڑا آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پر اپوزیشن تتر بتر ہوئی ہے، تو اپوزیشن نے تو اور مایوس کر دیا ہے عوام کو۔ میں تو پہلے فاروق حبیب صاحب کی بات پہ کمنٹ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے جو داستان سنائی وہ زمینی حقائق سے اسی کوئی مطابقت نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ حکومت جو ہے آپ کو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے ایپیسوڈ سکھاتی ہے جہاں پہ جو ہے وہ لنگر خانے، سیلانی ٹرسٹ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے عوام کی قسمت کر دی گئی ہے، جہاں پہ اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر جو ہے IMF کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو اس قسم کے حالات میں جو ہے یہ جو گفتگو یہ کر رہے ہیں اس کے اوپر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اور آپ اپوزیشن کی بات کریں، دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ ان چیزوں پہ کوئی گین پولیٹیکلی نہیں کرنا چاہتی، وہ عوام کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ وہ ایشوز جن کا تعلق براہ راست عوام کے ساتھ ہے اس کو لے کے ہم سامنے آئیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ یہ باتیں ایوانوں میں نہیں اٹھائی جاتی، ایوانوں میں یہ باتیں بالکل اٹھائی جاتی ہیں، لیکن آپ جس طریقے سے پارلیمنٹ کی کارروائی چلتی ہے، جس طریقے سے پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے آرڈیننسز سے حکومت چل رہی ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ حکومت کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اس کے پاس کوئی جو ہے وہ طلسماتی قوت ہے جس کی بنا کے اوپر یہ جس طریقے سے مرضی پاکستان کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کریں۔ باقی جو بات کی ہے مصدق ملک صاحب نے، تو میں کہوں گی کہ ہمیں تھوڑے سے اپنے معاملات اپنے گھر میں بیٹھ کے حل کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ غلط فہمیاں زیادہ ہیں، ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کی جب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی ممبرشپ کی بات تھی تو پیپلز پارٹی کے ممبران نے اپنی جو ہے وہ اسمبلی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز تھیں ان کی رکنیت سے مستعفی ہوئے تھے، اور اس کے اندر میں پنجاب اسمبلی میں یہ بتا دوں کہ علی حیدر گیلانی بھی تھے جو سید یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ہیں۔ تو ہم نے جس طریقے سے جو ہے لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ پہ یہ بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان کی میجورٹی ہے، ہم نے نیشنل اسمبلی میں سپورٹ کیا تھا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد شاید کچھ عرصہ خواجہ آصف بھی نے بھی یہ ذمہ داری پوری کی تو ہم نے سپورٹ کیا۔ پھر سمجھتی ہوں کہ اس میں وہم اور غلط فہمیاں زیادہ ہیں، لیکن کیا کوئی ایسی بات بھی ہے کہ اس اتحاد کو نقصان پہنچا کے کوئی اور کسی قسم کا انٹرسٹ سامنے رکھا جا رہا ہے؟ میں اس کو بالکل جو ہے اس پہ آگے ایسا کوئی آرگومنٹ بلڈ نہیں کرنا چاہتی، دونوں پارٹیز کے درمیان میں خلید جو ہے وہ گہری کرے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے یا کوئی اندرون خانہ کوئی بات ہے تو اس بات کو بھی ہم بیٹھ کر PDM کی میٹنگز میں آپ محتاط ہو کے بات کر رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی بڑے محتاط انداز سے بات کر رہے ہیں، لیکن جو بات رانا ثناء اللہ صاحب نے کہی ہے اور جو PDM کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں، جو کچھ ڈسکس ہو رہا ہے، وہ تو سیدھا سا یہی ہے کہ ایک کنڈیشن رکھ دی گئی ہے پیپلز پارٹی کے سامنے کہ آپ اپنی غلطی کو درست کریں اور پھر PDM کا حصہ بنیں۔ یہ آسان بات نہیں ہوگی، یہ خلیج کم ہوتی مجھے تو نظر نہیں آ رہی، ڈاکٹر صاحب سے اس سے پوچھوں گا۔ لیکن فاروق حبیب صاحب، آپ کو تو اس وقت ایک زبردست بریدنگ اسپیس ملا ہوا ہے، ایک ایسی اپوزیشن جو بہت منجھی ہوئی ہے، بار بار حکومتیں کر چکی ہے، اپوزیشن کر چکی ہے، ایک مضبوط اپوزیشن آپ کے سامنے لیکن تتر بتر ہے۔ تو آپ ایک عام آدمی کو بتائیں نا کہ آپ کب تک اس کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اگر یہ دوبارہ اکٹھے ہو گئے تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اکٹھے ہی رہیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہے، ہم تو ان کے اتحاد کے لیے جو ہے وہ دعا گو ہیں، اور ایسا اتحاد جو ہے وہ ان کو ہی مبارک ہو جس اتحاد میں یہ خود ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور ایسا اتحاد ان کو ہی مبارک ہو جس میں یہ ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں۔ جہاں تک رہی بات عوام کے حوالے سے، تو آپ کو میں کچھ حقائق سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ جو اعداد و شمار میں نے بتائے اس سے عوام کی زندگی میں کیا اثر پڑتا ہے، آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ابھی اپنے بیورو چیف فیصل آباد کو فون ملائیں، آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری جس کو قبرستان بنا کے گئی PMLN، اور جس کی وجہ سے پوری PMLN کو کلین سویپ ہوا PTI کا فیصل آباد میں، ٹیکسٹائل کا گڑھ ہے نا فیصل آباد، پاور لومز وہاں پر ٹماٹر سستے تھے، پیاز سستا تھا، پاور لوم 40 روپے کلو کے بھاؤ بک رہی تھی، اس وقت تالے پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے آتے ساتھ ان پاور لومز کے تالوں کو کھولا، اس انڈسٹری کو ہم نے دوبارہ چلانے کے بعد ان کے پیک آورز ٹیرف کے ختم کیے، ان کے ریفنڈز واپس کیے، ان کے پاس سرکولیشن آف منی آ گئی۔
آج انہوں نے گورنمنٹ نے ریٹ نہیں بڑھائے تھے ابھی ویج کے، لیکن آج ہر پاور لوم والے نے 15 سے 20% اپنے مزدور کی تنخواہ بڑھائی کیونکہ اس کا کاروبار چل پڑا. جب کاروبار چل پڑا اس کو منافع ملا، اس نے اس منافع کا حصہ پاس آن کیا مزدور کو. آج وہاں پر لیبر کی شارٹیج پڑی ہوئی ہے، اسکلڈ لیبر نہیں وہاں پہ مل رہی. یہ میں گزارشات کر رہا ہوں، ایک منٹ پلیز مجھے ذرا بیان کر لیں. جب وزیر اعظم صاحب سر گزارش سن لیں، جب وزیر اعظم صاحب بات کرتے ہیں ویلتھ کریشن کی، اس اپنا کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، ہاؤسنگ سیکٹر کی بات کرتے ہیں، یہاں ہم ایک آشیانہ بنا کے کوئی ٹوپی ڈرامہ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم نے تو بینکوں کو پابند بنایا ہے کہ 340 ارب روپے کا آپ نے سرمایہ دینا ہے. پاکستان میں پہلی بار مارگیج مارکیٹ کریٹ ہو رہی ہے. وہ شخص جو 10,000 روپے کرائے پہ رہتا تھا وہ 6,000 روپے ماہانہ قسط دے کے اپنی چھت خود حاصل کر سکتا ہے. ڈے 1 سے اس کے پاس آ جائے گی بھائی میرے. اچھا چلیں معاملہ آسان کر دیتا ہوں، مجھے ایک سوال کا جواب دے دینا کہ آپ کے دور میں نوکریاں زیادہ ہوئی ہیں یا کم ہوئی ہیں؟ زیادہ نوکریاں آپ نے دی ہیں تو کتنی دی ہیں، کم ہوئی ہیں تو کتنی ہیں؟ آپ کا نمبر کیا ہے؟ جو معیشت کو سن لیں سر، سن لیں جو یہ پاکستان کو ڈیٹ ٹریپ کے اندر ڈال کے گئے، جو ان کی گروتھ کی یہ بات کرتے ہیں، وہ گروتھ تھی کریڈٹ کارڈ گروتھ تھی، قرضے لے کر 60 ارب ڈالر کے اوپر ہماری امپورٹ تھی، وہ اس پہ گروتھ شو ہو رہے تھے. آج فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، آج ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں، آج ملک کے اندر ایگریکلچر گروتھ ہو رہی ہے. بھائی 300 روپے گنے کا ریٹ کسان کو مل گیا ہے. آلو کی بوری 100 روپے کلو کی 3,000 روپے کلو میں بکی. آپ کسان سے تو پوچھیں، آج اس سے پوچھیں چھلی کا ریٹ اسے ملا یا نہیں ملا. کسان خوشحال ہوا ہے. 70% آپ کا کسان کے ساتھ جڑی ہوئی معیشت ہے آپ کی، 70% آپ کی لیبر جو ہے وہ دیہاتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ میں آپ کو ریالٹیز کی بات بتا رہا ہوں. آپ کی مہربانی، آپ مجھے سمجھتے ہیں میں گراؤنڈ کا آدمی ہوں، تو گراؤنڈ میں ہم کسان کے ساتھ بھی رابطے میں، عام آدمی سے بھی رابطے میں. جو ٹیرف کے ایشوز ہیں، ٹیرف کے ایشوز ہیں، سن لیں. اگر نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے کہا کہ آپ نے کہا ایگریکلچر بہت بڑی ہے، تو پھر یہ چینی کا بحران کیوں ہو رہا ہے اور یہ کپاس ہمیں انڈیا سے کیوں منگانی پڑ رہی ہے؟ یہ اگر ایگریکلچر ہماری بڑی مین کو آپ سے ہماری. سر بالکل بہت اچھی بات، بہت اچھی بات کی. دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی. میں آپ کو سامنے کچھ فگرز رکھنا چاہتا ہوں. پاکستان کے اندر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، یہ جو آج کہتے ہیں نا ہم بریک لینے دیں، بریک کی طرف مجھے جانا ہے. بریک کے بعد گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں. ایک بریک. ویلکم بیک. فاروق بھائی مجھے بتایا کہ بہت مختصر ٹائم بچا ہے، اگر آپ 30 سیکنڈ میں اپنی بات مکمل کر سکیں تو میں ڈاکٹر صاحب کو بھی اتنا ہی ٹائم دے سکوں گا پلیز. جو آپ کپاس کی بات کر رہے تھے، جو سابقہ شریف خاندان حکمران خاندان تھا، یہ اپنی شوگر ملیں سینٹرل پنجاب سے اٹھا کے ساؤتھ پنجاب میں لے گئے، رحیم یار خان میں لے کے پہنچ گئے، عبداللہ شوگر مل، یہ اپنی اتفاق شوگر مل رحیم یار خان میں لے کے چلے گئے، مظفر گڑھ میں یہ حسیب وکاس شوگر مل اٹھا کے لے گئے. ان کاٹن گروئنگ ایریا میں جب شوگر ملیں لگیں گی تو وہاں پہ پھر لوگ کپاس نہیں لگائیں گے، گنا لگائیں گے. 30 سال سے بیج کے اوپر 1 روپیہ نہیں خرچ کیا، پیسٹی سائیڈ کے اوپر 1 روپیہ نہیں خرچ کیا. موجودہ حکومت اب بیج کے اوپر بھی روپیہ خرچ کر رہی ہے، نہ صرف کاٹن کے بلکہ گندم کے، چاول کے، اور اس کے اوپر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے مثبت نتائج حاصل کر سکیں، تاکہ ہمارے حالات ٹھیک ہوں. یہ ان کو اپنی غلطیاں بھی ماننی چاہیے. انہوں نے سوائے پیسہ قرضہ لے کر جو ہے وہ پل بنا دو، سڑکیں بنا دو. وقت ختم ہو گیا میرے پاس. آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. سحر کامران صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا، مختلف آراء ضرور موجود ہیں لیکن فیصلہ ہمیشہ عوام کو کرنا ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.